سوال یہاں پر بار بار یہ بھی گردش کرتا ہوا نظر آتا ہے، ان حفاظ کو اتنے بڑے نذرانے دینے کی کیا ضرورت ہے، اتنا ہدیہ دینے کی کیا ضرورت ہے، یہ کار دینے کی کیا ضرورت ہے، موٹر بائک دینے کی کیا ضرورت ہے، یہ بلٹ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن پڑھانے کا کوئی ہدیہ لیا جاتا ہے؟ قرآن پڑھانے کا کوئی نذرانہ دیا جاتا ہے؟ ہاں میرے بھائی ٹھیک ہے، قرآن پڑھانے کا نہ ہدیہ لیا جاتا ہے، کوئی مائے کا لال دے بھی نہیں سکتا، کوئی مائے کا لال دے بھی نہیں سکتا قرآن کا ہدیہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہدیہ جو لیا جاتا ہے نا، یا دیا جاتا ہے، یہ تحفتاً دیا جاتا ہے، محبتاً دیا جاتا ہے۔ کسی کی محبت کو قبول کرنا یہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے، ورنہ آپ حافظ کو بلاتے ہو، بتائیے کوئی حافظ یہ کہتا ہے کتنا نذرانہ دو گے؟ بتائیں آپ، کسی حافظ نے یہ ڈیمانڈ کی ہو میں 1,00,000 روپے لوں گا تب قرآن سناؤں گا؟ کسی حافظ نے یہ ڈیمانڈ کی ہو کہ آپ موٹر سائیکل دیں گے تب میں قرآن سناؤں گا؟ کسی حافظ نے یہ ڈیمانڈ کی ہو کہ مجھے کار چاہیے تب میں؟ یہ بستی والوں کی محبت ہے، بستی والے دے رہے ہیں تو آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے بھائی؟ آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے بھائی؟ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یہ آپ دین کا کام ہے، تو دین کا کام تو ہر ایک کام دین کا ہے، ہر ایک کام دین کا ہے۔ اسکول میں جو ماسٹر پڑھا رہا ہے یہ بھی دین کا کام میں ثابت کروں گا، کالج میں جو پڑھانے والا پڑھا رہا ہے میں ثابت کر دوں گا یہ بھی دین کا کام ہے، الیکٹرانک کا کام کرنے والا وہ بھی دین کا کام ہے، ہاسپٹل میں جو ڈاکٹر ہے، کبھی آپ نے نہیں کہا 500 روپے کا پرچہ پھاڑ دیا، ابھی علاج نہیں کیا ہے، صرف پرچہ 500 روپے کا، اعتراض کیا کہ بھی جا کر کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے 500 روپے کس بات کے لیے؟ 500 روپے فیس وہاں دے کر آتے ہو، 1000 روپے کی فیس وہاں دے کر آتے ہو، کسی ڈاکٹر کی فیس 5,000 روپے تک ہے، پھر بھی لائن میں لگنا پڑتا ہے، کبھی اعتراض نہیں کیا ہوگا۔ لیکن اعتراض کرے گا مسلمان تو صرف مسجد کے امام پر کرے گا، مسجد میں جو تراویح پڑھاتا ہے اس پر اعتراض کرے گا۔ اب آپ کہو گے کہ ہاں آپ نے کہا تھا کہ دین کا کام، یہ ڈاکٹر کا دین کا کام کیسے ہے، ماسٹر کا دین کا کام کیسے ہے، الیکٹرانک والے کا دین کا کام کیسے ہے؟ یہ وہ ایسے ہے کہ خدمت خلق کرنا یہ دین کا کام ہے، مطلب مخلوق کی خدمت کرنا یہ دین کا کام ہے۔ اب خدمت خلق، اب وہ تیرے پاس آیا ہے کہ مکان میں میرے الیکٹرانک یعنی کوئی وائر شارٹ ہو گیا ہے دیکھ لیجئے، تو کہنا یہ خدمت خلق کے طور پہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میں تم سے پیسہ نہیں لوں گا، یہ دین کا کام۔ ماسٹر صاحب کے پاس آپ اپنے بچوں کو لے جائیے، ماسٹر صاحب کو کہنا چاہیے یہ آپ کا بچہ ہے نا، میں آپ کے بچے کو پڑھاؤں گا، یہ خدمت خلق ہے۔ تو خدمت خلق دین ہے، خدمت خلق یہ دین ہے۔ تو آپ کسی ماسٹر پر اعتراض کیا آپ نے؟ ماسٹر صاحب آپ فیس کیوں لیتے ہیں؟ کسی ڈاکٹر پہ اعتراض کیا؟ اس لیے آپ یہ چھوٹے دل والے نہ بنے، بڑے دل والے بنے، سخی بنے، اماموں کی طاقت بنے، اماموں کی کمزوری نہ بنے۔ جب آپ بولتے ہو تو دوسرے کو بولنے کا موقع ملتا ہے، جب آپ اعتراض کرتے ہو تو دوسروں کو اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہے، ورنہ اعتراض کرنے والوں تم تو کیا تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم قرآن کا ہدیہ دے سکو؟ قرآن کی ایک آیت کا ہدیہ تم تو کیا دنیا مل کر نہیں دے سکتی، سمجھے؟ کسی کی اوقات نہیں ہے یہ قرآن کا ہدیہ دے سکے۔ ہاں جو ہدیہ لیا جاتا ہے، جو دیا جاتا ہے، وہ ٹائم جو تمہارے یہاں پر دے رہا ہے، 1 مہینہ حافظ قرآن رہ رہا ہے تمہارے یہاں پر، اپنا ٹائم دے رہا ہے تمہارے یہاں پر، وہ اس کا نظرانہ سمجھ لیجیے۔ اور اللہ کی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عریضہ پیش کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 بھائی ہیں، ایک بھائی ہے نماز پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد اپنی بیوی بچوں کی رزق کی تلاش میں نکل جاتا ہے، کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کماتا ہے، کما کر لاتا ہے، اپنی بیوی بچوں کے رزق کا انتظام کرتا ہے۔ دوسرا بھائی وہ ہے جو نماز تو 5 ٹائم کی وہ بھی پڑھتا ہے، لیکن وہ مسجد میں پڑھا رہتا ہے، نماز پڑھی بس مسجد میں پڑھ گیا، نماز پڑھی مسجد میں پڑھ گیا،
نہ بیوی بچوں کا انتظام کرتا ہے کھانے کا، نہ پینے کا، نہ رہنے کا، نہ سہنے کا۔ ہاں دوسرا بھائی جو رزق کی تلاش میں جاتا ہے، اس کی بیوی بچوں کا وہی انتظام کرتا ہے۔ تو حضور فرمائیے دونوں میں افضل کون ہے، بہتر کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا بہتر وہ ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ رزق کی تلاش میں نکل جاتا ہے کمانے کے لیے، اپنی اولاد اپنی بیوی بچوں کے رزق کا انتظام کرتا ہے۔ افضل وہ ہے، بہتر وہ ہے۔ اس لیے یہ برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے، آج 24واں روزہ ہے۔ میں چھوٹے دل والوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا دل بڑا کرنے کی کوشش کریں، پھر دیکھیے رب کی طرف سے آپ کے گھر میں کیسی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور جو ہدیہ دے رہے ہیں الحمدللہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم آپ تمام حضرات کی اس محبت کو پروردگار عالم قبول فرمائے، اور آپ حضرات اماموں کو اسی طریقے سے نوازتے رہیں، مساجد کو اسی طریقے سے نوازتے رہیں، جو تراویح سنانے والے ہیں ان کو اسی طریقے سے نوازتے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمارا یہ بھی ذہن پر بن چکا ہے کہ ہم مدرسے میں کیوں بھیجیں اپنے بچوں کو۔ کیا ملتا ہے جو مدرسے سے فارغ ہوتا ہے؟ بس 4000 کی نوکری، 5000 کی نوکری، 8000 کی امامت، 10000 کی امامت۔ یہ ہماری سوچ بن چکی ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو کہاں پڑھائیں گے؟ اسکول میں پڑھائیں گے۔ اپنے بچوں کو کیا بنائیں گے؟ انجینئر بنائیں گے۔ اور انجینئر بھی کیا بنا دیا، پیسہ اتنا خرچ کر دیا، اس کے باوجود پڑھا ڈھو رہا ہے۔ ایجوکیشن ہے اس کے پاس میں، پڑھا لکھا ہے، ایم اے کیا ہوا ہے، پھر دیکھا تو پڑھا ڈھو رہا ہے، ٹھیلا لگایا، کیلا بیچ رہا ہے۔ کم سے کم مدرسے میں پڑھا ہوا ہوگا، مدرسے کا پڑھنے والا ہوگا تو کچھ نہیں کر سکے، اتنا تو کرے گا باپ کا مرتبہ کیا ہے، ماں کی اہمیت کیا ہے یہ تو جانے گا، مسجد کی فضیلت کیا ہے یہ تو جانے گا۔ لیکن ہم نے یہ سوچ بنا رکھی ہے کہ کیا ملتا ہے مسجدوں میں، کیا ملتا ہے مدرسوں میں پڑھانے والوں کو۔ جب آپ ایسی سوچ بناؤ گے تو کون پڑھائے گا اپنے بچوں کو مدرسوں میں؟ کون بنائے گا اپنے بچوں کو عالم؟ کون بنائے گا اپنے بچوں کو حافظ؟ لیکن ہاں اگر اماموں کو اچھا نذرانہ ملنے لگا، اماموں کی اچھی تنخواہیں ملنے لگیں، اگر اماموں کو حضرات اگر اماموں کو اچھے گفٹ ملنے لگے تو ہماری سوچ بدل سکتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں عالم دین بنانے کے لیے مدرسے میں داخل کر سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے لیے مدرسے میں داخل کر سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو مفتی بنانے کے لیے مدرسے میں داخل کر سکتے ہیں۔ کب؟ جبکہ ہمارے اماموں کے نذرانے اچھے ہوں گے، تب ہمارے جو حافظ قرآن ہیں جو قرآن سناتے ہیں ان کو نذرانے ہم اچھے دیں گے، تب کیونکہ ہماری سوچ تبھی بدلے گی جب اماموں کی تنخواہیں اچھی ہوں گی۔ لیکن جب اماموں کی تنخواہیں اچھی نہیں رہیں گی تو یہی سوچ رہے گی کہ کیا ملتا ہے تو کیوں پڑھائیں اس میں۔ اگر آپ کے دل پہ ٹھیس لگی ہو تو معذرت چاہوں گا، اور ناظرین میں آپ سے گزارش کروں گا آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا، اور اگر پیج پر ہیں تو پیج کو فالو کیجئے گا، ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔